اس ویڈیو میں ہم جو کویسچن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دی کومک اینڈ فارسیکل سینز ان ڈاکٹر فوسٹس۔ کومک یعنی مزاحیہ اور فارسیکل یعنی طنزیہ سینز۔ کسی بھی ٹریجڈی یا سیریس پلے میں پلے رائٹر کچھ کومک سینز ایڈ کرتا ہے تاکہ آڈینس کو وقتاً فوقتاً ان کومک سینز کے ذریعے ریلیکس کیا جا سکے۔ ان کومک سینز کے لیے ورڈ ٹریجک ریلیف استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹریجڈیز کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آڈینس کے مائنڈ میں ٹینشن کریٹ کی جائے، لیکن اگر یہ ٹینشن وقتاً فوقتاً ریلیز نہ کروائی جائے تو آڈینس کا انٹرسٹ لوز ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آڈینس کا مینٹلی اور ایموشنلی ویک ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کومک سینز کو متعارف کروایا گیا جس کو آڈینس نے کافی اپریشیٹ کیا۔ خصوصاً ایلزابتھن ایج میں وہ ٹریجک پلیز زیادہ دیکھے جاتے تھے جن میں کومک سینز ہوا کرتے تھے۔ اس طرح آڈینس کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے تمام پلے رائٹرز نے اپنے ٹریجک پلیز میں کومک سینز کو ایڈ کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ کومک سینز ٹریجک پلیز کا ایک امپورٹنٹ پارٹ بن گئے۔ شیکسپیئر وہ رائٹر ہیں جن کو ٹریجک ریلیف کا ماسٹر سمجھا جاتا ہے۔ شیکسپیئر کے لکھے گئے کومک سینز کو کریٹکس بھی بہت پسند کرتے ہیں اور آڈینس کا بھی شیکسپیئر کے کومک سینز پر اچھا رسپانس ہوا کرتا تھا۔ ٹریجک پلیز میں کومک سینز پریزنٹ کرنے کے حوالے سے شیکسپیئر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کرسٹوفر مارلو کے کومک سینز کے حوالے سے بات کریں تو یہ بات ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گی کہ شیکسپیئر کے مقابلے میں کرسٹوفر مارلو کے سینز نامکمل نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کومک سینز کے حوالے سے مارلو کو شیکسپیئر کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے کریٹکس آن کومک سینز ان ڈاکٹر فوسٹس۔ ڈاکٹر فوسٹس کے کومک سینز کو لے کر کریٹکس کے دو گروپس ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو ان کومک سینز کو پسند نہیں کرتا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کرسٹوفر مارلو نے ڈاکٹر فوسٹس میں جو کومک سینز لکھے ہیں ان میں کومک ایلیمنٹس بہت کم ہے اور ولگیرٹی بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کومک سینز انکمپلیٹ محسوس ہوتے ہیں اور یہ کریکٹر کی ایک بدمعاش اور بدتمیز قسم کی پرسنالٹی پریزنٹ کرتے ہیں۔ یہ کریٹکس اس چیز پر بھی بات کرتے ہیں کہ اگر یہی سینز شیکسپیئر نے لکھے ہوتے تو وہ ان سینز کو کس طرح لکھتا، کیونکہ کومک سینز میں شیکسپیئر نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے، اس لیے ہم کرسٹوفر مارلو کو شیکسپیئر سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ اگر ڈاکٹر فوسٹس کے تمام کومک سینز کو دیکھا جائے پہلا سین باقی تمام سینز سے نسبتاً بہتر ہے۔ کریٹکس کے دوسرے گروپ میں ٹی ایس ایلیٹ، جے سی میکسویل، کلیفرڈ لیچ وغیرہ شامل ہیں۔ کریٹکس کا یہ گروپ کسی حد تک مارلو کے کومک سینز کو سپورٹ کرتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر شخص کا سینس آف ہیومر دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں مارلو کو شیکسپیئر سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ مارلو کے سینز میں بدتمیزی اور بدمعاشی کا سٹائل شامل تھا تو یہ سٹائل تو دوسرے ایلزابتھن پلے رائٹس کے پلیز میں بھی ملتا ہے، اور کومک سینز میں یہ سٹائل ایڈ اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ یہی سٹائل آڈینس کی ڈیمانڈ تھی۔ اس دور کی آڈینس اسی طرح کے کومک سینز دیکھنا چاہتی تھی۔ کریٹکس کا یہ گروپ ڈاکٹر فوسٹس میں موجود ڈیفرنٹ کومک سینز کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فوسٹس میں موجود کومک سینز جیسے کہ وہ سین جہاں ڈاکٹر فوسٹس پوپ کو تنگ کرتا ہے، وہ سین جہاں ڈاکٹر فوسٹس گھوڑوں کے سوداگر کو تنگ کرتا ہے، وہ سین جہاں ڈاکٹر فوسٹس نائٹ کو تنگ کرتا ہے، ان تمام سینز میں بے شک کومک ایلیمنٹ کم ہوگا لیکن یہ تمام سینز پلے کی سٹوری کے لیے نہایت امپورٹنٹ تھے، کیونکہ مارلو نے کسی نہ کسی جگہ تو یہ دکھانا تھا کہ فوسٹس اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کر رہا ہے، اسی لیے اس نے اس طرح کے کومک سینز بنائے تاکہ فوسٹس کی جادو کرنے کی صلاحیت آڈینس کو دکھائی جا سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے انٹرپولیشن آف کومک سینز۔ وہ لوگ جو کرسٹوفر مارلو کے کومک سینز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کرسٹوفر مارلو کے ورکس میں کرسٹوفر مارلو کی ڈیتھ کے بعد رد و بدل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرسٹوفر مارلو کے کومک سینز باقی پلے کی طرح بہت اچھے نہیں ہوتے۔ اس بات کو وہ اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ کرسٹوفر مارلو اپنی رائٹنگ کے پرولوگ میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ کلاؤنیج کنسیٹس کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے اپوزٹ جب ڈاکٹر فوسٹس کا سیکنڈ ایڈیشن 1616 میں پبلش ہوتا ہے تو اس میں کئی سینز ایسے تھے جو فرسٹ ایڈیشن میں موجود نہیں تھے، اور ان سینز میں کلاؤنز کے سینز بھی بڑھائے گئے تھے۔ کرسٹوفر مارلو کے پلیز میں کرسٹوفر مارلو کی مرضی کے بغیر بہت سا مٹیریل ایڈ کروانے کا الزام مارلو کے ایکٹر مینیجر فلپ ہینسلوے پہ لگتا ہے، کیونکہ اس کی ڈائری میں
اس رقم کا حساب لکھا ہوا تھا جو اس نے ولیم برائڈ اور سیمول رولے کو دی تھی تاکہ وہ ڈاکٹر فوسٹس میں اضافہ کر سکیں۔ اسی طرح ایک پلے فرینچ کراؤنز کا بھی نام سامنے آتا ہے جو کرسٹوفر مارلو کی ڈیتھ کے بعد کرسٹوفر مارلو کے نام سے انگلینڈ میں پرفارم کیا گیا، اور انٹرپولیشن کے الزامات میں ڈاکٹر لوپ کا نام بھی آتا ہے جسے بعد میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس گروپ کا یہی ماننا ہے کہ ان تمام وجوہات کی وجہ سے ہمیں یہ چیز ماننی چاہیے کہ ہم کرسٹوفر مارلو کے جن کامک سینز کو کریٹیسائز کرتے ہیں زیادہ چانسز ہیں کہ وہ سینز کرسٹوفر مارلو نے لکھے ہی نہ ہوں، اس لیے ان سینز کی وجہ سے ہمیں کرسٹوفر مارلو کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کامک سینز ان ڈاکٹر فوسٹس۔ اب ہم ڈاکٹر فوسٹس میں موجود کامک سینز کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر فوسٹس میں ٹوٹل 14 کامک سینز موجود ہیں۔ ان 14 میں سے 5 ایسے سینز ہیں جن پر کریٹکس کریٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ کامک سینز بہت لو سٹینڈرڈ کے ہیں۔ ہم ان تمام سینز کو 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سین ایکٹ 1 سین 4 میں موجود ہے جہاں ویگنر کلاؤن سے بات کر رہا ہے۔ کریٹکس کا یہ ماننا ہے کہ یہ سین ڈاکٹر فوسٹس کی شیطان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی اس کی پیروڈی ہو سکتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر فوسٹس نے شیطان سے ڈیل کی تھی اسی طرح ویگنر کلاؤن سے ڈیل کر رہا ہے۔ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے اس سین کو دیکھیں تو یہ سین سٹوری میں کنٹریبیوٹ کرنے اور فوسٹس پر طنز کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ سین سٹوری سے کافی اٹیچ لگتا ہے اس لیے زیادہ چانسز ہیں کہ یہ سین کرسٹوفر مارلو ہی نے لکھا ہوگا۔ اور ایکٹ 1 میں وہ سین جب ویگنر 2 اسکولرز کو کنفیوز کر دیتا ہے اس سین کے بھی زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ سین کرسٹوفر مارلو نے خود ہی لکھا ہوگا۔ اگر ہم ایکٹ 3 سین 1 کی بات کریں تو یہ وہ سین ہے جس میں فوسٹس پوپ کو تنگ کرتا ہے۔ یہ سین کافی گھٹیا اور ولگر تھا۔ اس سین کے حوالے سے کریٹکس 2 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ کرسٹوفر مارلو اس طرح کا سین نہیں لکھ سکتا، لیکن کریٹکس کا دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ مارلو اپنی زندگی میں پوپس کے کافی خلاف تھا، اس لیے یہ ممکن ہے کہ یہ سین اسی نے لکھا ہو۔ ڈاکٹر فوسٹس میں موجود اگلا کامک سین رالف روبن کا سین ہے جو کہ ایکٹ 4 میں موجود ہے۔ کریٹکس کا یہ ماننا ہے کہ یہ سین پلے کی سٹوری اور تھیم کے ساتھ کچھ خاص کنیکشن نہیں رکھتا، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سین کرسٹوفر مارلو نے نہ لکھا ہو بلکہ کسی پیڈ رائٹر نے لکھا ہو۔ اس کے بعد مزید 2 سینز ایکٹ 4 کے سین 1 اور سین 3 میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک سین تو وہ ہے جب ڈاکٹر فوسٹس نائٹ کے سر پر سینگ اگا دیتا ہے، اور دوسرا سین وہ ہے جب ڈاکٹر فوسٹس گھوڑوں کے سوداگر کو تنگ کرتا ہے، اور یہ دونوں سینز واقعتاً بہت ولگر اور امیچور ہیں۔ ان سینز کے بارے میں کریٹکس کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سینز کرسٹوفر مارلو نے لکھے ہیں تو ہم صرف اس کی یہ جسٹیفیکیشن پیش کر سکتے ہیں کہ کرسٹوفر مارلو نے آڈینس کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے یہ سینز لکھے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا آرگیومنٹ نہیں ہے جو ان سینز کو سپورٹ کر سکتا ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ کنکلوژن کا ہے۔ بہت سے کریٹک اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ایکٹ 1 کا سین 4 اور ایکٹ 3 کا سین 1 صرف وہ سینز ہیں جو کرسٹوفر مارلو نے خود لکھے تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فوسٹس میں جتنے کامک سینز ہیں وہ بعد میں کسی دوسرے رائٹر نے ڈاکٹر فوسٹس میں ایڈ کیے ہیں۔ غرض یہ کہ ان 2 سینز کے علاوہ ڈاکٹر فوسٹس کے تمام کامک سینز کرسٹوفر مارلو کی ڈیتھ کے بعد ایڈ کیے گئے ہیں۔ لیکن بواس نامی کریٹک یہ مانتا ہے کہ رالف روبن کے علاوہ باقی تمام سینز کرسٹوفر مارلو ہی نے لکھے ہیں۔ یہ ایک سین ایسا ضرور ہے جو بعد میں ایڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وائن نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے۔ وائن کہتا ہے کہ ہم یہ صحیح طریقے سے نہیں بتا سکتے کہ کون سا سین مارلو نے لکھا ہے کون سا نہیں لکھا۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ڈاکٹر فوسٹس کے کامک سینز بعد میں ایڈ کیے گئے ہیں تو بھی وہ سینز آڈینس کو ہنسانے کے کام تو آ ہی رہے ہیں۔ فرض کریں اگر وہ سینز ایڈ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ آج ہم کرسٹوفر مارلو کو اس چیز پر کرٹیسائز کر رہے ہوتے کہ اس نے پوری ٹریجڈی لکھ دی لیکن اس میں کامک سینز ہی ایڈ نہ کیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ کویسچن کمپلیٹ ہوتا ہے۔